اور اس ذات کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور اسی باری تعالی سے یہ امید اور دعا ہے کہ اللہ تعالی اسی ایمان پہ خاتمہ کرے۔ حسن خاتمہ اور کسی انسان کا ایمان پہ انتقال ہو جائے اور وہ ایمان لے کر اس دنیا سے چلا جائے، اللہ کے سارے انعامات جو کسی بندے پر ہو سکتے ہیں، جتنا مال، دولت، اولاد، دین، دنیا، حتیٰ کہ یہ اسلام، سب چیزیں جتنے بھی اللہ کے انعامات کسی بندے پر تصور کیے جا سکتے ہیں، غالباً سب سے بڑا انعام اللہ تعالی کا یہ ہے کہ وہ کسی بھی شخص، مرد اور عورت کو ایمان پر موت دے دے۔ سو دعا اور تمنا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور آخری وقت بھی اپنے اسی مبارک دین پر کرے۔ اسلام میں جن چیزوں کی، ایمان میں جن اعمال کی اللہ تعالی نے بہت تاکید فرمائی ہے، ان میں سے ایک انسان کا پاک رہنا بھی ہے، اور طہارت اور نظافت کو فقہا نے اپنی تعریف میں یہ بیان کیا ہے کہ انسان جب اسے حاصل کرنے کا ارادہ کرے، یعنی جب وضو کرے یا غسل کرے، تو اللہ سے یہ نیت کرنی چاہیے کہ پروردگار جو عبادت طہارت اور پاکیزگی کے علاوہ جائز نہیں ہوتی، اس کی ادائیگی کے لیے غسل یا وضو کرتا ہوں۔ نیت یہ کرنی چاہیے، دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ یہ مثلاً وضو کرتا ہوں تو اس لیے کہ آپ نے وضو کے بغیر نماز کو جائز قرار نہیں دیا۔ غسل کرے تو اس نیت سے کرنا چاہیے کہ اللہ پاکیزگی حاصل کرنے کی، اے اللہ پاکیزگی کو حاصل کرتا ہوں، یا یہ کہ پاکیزگی کو حاصل کرتا ہوں اس لیے کہ پروردگار جو عبادتیں پاک ہوئے بغیر ناجائز ہیں ان کو جائز کروں۔ تو یہ تو نیت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور پاکیزگی کے لیے بہت سی احادیث میں لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور حدیث میں آیا ہے، ترمذی کی بالکل آغاز میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ترمذی ہی کی روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب، لوگو اللہ بلا شک و شبہ پاک ہے، یحب الطیب، اور اللہ پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ آگے ایک روایت میں چل کر یہ لفظ آئے ہیں کہ نظیف، اللہ بہت زیادہ پاک رہنے والا ہے، یحب النظافہ، اور لوگوں اللہ بہت پاک رہنے کو پسند کرتا ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ بہت زیادہ پاک رہے۔ ایک جگہ ترغیب و ترہیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظافۃ تدعو الی الایمان، لوگوں یہ پاک رہنا یہ ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ پاکیزگی حاصل کرتا رہے اور پاک رہے۔ پچھلے چند دن سے جو بیانات آپ سن رہے ہیں یہ سب پاکیزگی کے موضوع پر اسی لیے ہو رہے ہیں کہ حدیث میں اس کی بہت اہمیت آئی ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ کوئی عبادت اس وقت تک درست نہیں ہوتی جب تک کہ اس عبادت کے میدان کو، اس عبادت کا جو فیلڈ ہے اسے پاک نہ کیا جائے۔ جسمانی عبادت ہے تو جسم کو پاک کیا جائے گا، روحانی عبادت ہے تو روح کو پاک کیا جائے گا، مالی عبادت ہے
تو مال کو پاک کیا جائے گا، اس لیے یہ پاکی کی بھی اقسام ہیں، لیکن آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ پاک رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک دارمی میں آیا ہے، ابن ماجہ میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، لوگوں نماز کی چابی یہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ یعنی جیسے تالا ہوتا ہے اور چابی کے بغیر وہ کھلتا ہی نہیں، کوئی صورت نہیں ہے اس کی کہ اسے کھولا جائے، جب چابی ہوگی تو ہی کھلے گا۔ اسی طرح نماز کو درست ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے جب تک کہ انسان کا وضو اور طہارت یہ چیزیں درست نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا پاک رہنا اتنا پسند تھا کہ اس سے قبل بھی غالباً آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور لوگوں اس مسجد قباء میں اس کے ارد گرد ایسے لوگ رہتے ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ بہت زیادہ پاک رہیں، اور واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک رہنے والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو آپ نے قباء والوں سے دریافت کیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ تشریف لے گئے اور آپ نے قباء والوں سے کہا کہ قباء ایک بستی تھی، اب بھی ہے، اب تو مسجد نبوی سے بھی وہاں قباء کی مسجد کا مینار نظر آتا ہے، تو قباء ایسی بستی تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد ٹھہرے تھے، تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے ان کی تعریف کی۔ یہ قباء کی جو مسجد ہے حدیث میں اس کے بھی فضائل آئے ہیں۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ قباء والو، وہ کون سی بات ہے جس پہ اللہ نے تمہارے متعلق کہا ہے کہ تم بہت زیادہ پاک رہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم جب طہارت حاصل کرتے ہیں تو پہلے ڈھیلوں کے ذریعے، مٹی کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں اس آیت کریمہ پر عمل کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ٹوائلٹ پیپر، ٹیشو پیپر، اس کو یوز کیا جائے، استعمال کیا جائے، اور اس کے بعد پانی کا استعمال کیا جائے۔ یہ ڈھیلوں کا استعمال خاص طور پر شہروں میں جہاں گٹر سسٹم ہے ہرگز نہ کیا جائے، ہرگز نہ ان ڈھیلوں کو رکھا جائے، بہت باز اس سے رہنا چاہیے، بہت زیادہ منع ہے۔ یہ سارا گٹر سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور شہر میں، محلے میں گندگی اور تعفن پھیل جاتا ہے۔ اس صورت میں حرام ہے ان کا استعمال، کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور دوسروں کی تکلیف اور پریشانی کا احساس کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، جب بد فہمی اور بے عقلی کے ساتھ دین جمع ہو جائے تو وہ دین کے اس مسئلے پر عمل کرنے میں عقل سے بھی کام نہیں لیتے۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ بعض لوگ اپنی جیب میں، اپنے سامان میں ایسے ڈھیلے رکھ لیتے ہیں، اور انٹرنیشنل فلائٹس پہ جب سفر کرتے ہیں تو وہاں بھی اس ڈھیلے کا استعمال کریں گے۔ تنگ آتی ہے انتظامیہ جہاز کی، اور سارا ان کا عملہ حیران ہوتا ہے کہ خدا بندہ آخر یہ کیا چیز تھی جو اس نے ایسے پھینک دی، اور ان لوگوں کو دقت ہوتی ہے۔ یہ حرام کام نہیں کرنے چاہیے۔ ایک جائز کام ایسا جس میں دوسروں کے لیے آدمی حرام تک نوبت پہنچا دے اور وہ تنگ ہوں، اور کسی انسان کو تنگ کرنا یہ شرعاً جائز بھی نہیں۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات؟ تو اس لیے ہمارے زمانے میں ٹیشو پیپر یوز کرنا چاہیے، پانی کا استعمال کرنا چاہیے، اس کے بعد تو اس آیت پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور دیکھو اس مسجد قباء کے پاس ایسے لوگ رہتے ہیں
جو بہت پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ لوگ پاک رہیں، اور وہ پاکیزگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ دوہری طہارت کرتے ہیں، ڈبل یہ جو مینس ہیں، ذرائع ہیں، انہیں استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالی طہارت حاصل کرنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی اور مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے کہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یقبل صلاۃ بغیر طہور، لوگو اللہ پاکیزگی کے بغیر نماز کو قبول نہیں کرتا، یعنی اگر تم نماز پڑھو تو پہلے تمہیں پاک ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد نماز پڑھو، ولا صدقۃ من غلول، اور اللہ تعالی خیانت کے مال سے جو صدقہ کیا جاتا ہے اللہ اسے بھی قبول نہیں کرتا۔ بعض حضرات نے طہارت کے مسائل میں یہاں تک لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جن کپڑوں میں نماز پڑھنی ہے وہ کپڑے الگ رکھے جائیں، بیت الخلاء سے باہر رکھے جائیں، اور جب آدمی طہارت اور پاکیزگی وضو یا غسل کر کے آ جائے تو کمرے میں آ کر پھر دوسرے کپڑے پہننے چاہیے، تاکہ جو کپڑے ہیں وہ بھی بالکل پاک رہیں، کسی قسم کا کوئی احتمال نہ رہے کہ کوئی چھینٹ بھی کپڑوں پہ ناپاکی کی پڑ گئی ہے، کیونکہ اللہ کو لوگ بہت پسند ہیں جو اپنے آپ کو ممکنہ حد تک پاک رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا ہے کہ اللہ کسی آدمی کے صدقے کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ پاک مال میں سے نہ ہو، تو اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے مال سے صدقہ وصول کر کے تو طاہرہم، ان کو ظاہر اور باطن میں تزکیہم بہا، دونوں طرح سے پاک کر دیں، یعنی جب آپ ان کے مال سے صدقہ لے لیں گے تو یہ لوگوں کا مال پاک ہو جائے گا۔ اس لیے جو لوگ صدقے کو قبول کر لیتے ہیں، صدقہ دینے والے کو شکر کرنا چاہیے کہ کسی نے اس کے پیسے کو قبول کر لیا ہے اور رکھ لیا ہے، اور اس صدقے اور زکوٰۃ کو اس کے لے لینے کی وجہ سے اس کا مال پاک ہو گیا ہے۔ کبھی بھی مالی طور پر انسان جو عبادت کرتا ہے کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں دوسرے پر احسان کر رہا ہوں، یہ سوچنا چاہیے کہ اس غریب آدمی نے اگر مجھ سے مال لے لیا، رکھ لیا، قبول کر لیا تو اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے میرے مال کو پاک کر دیا، بقیہ مال جو تھا اس کے لیے اس نے حفاظت کر دی۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی صدقہ قبول کر لے تو اس انسان پر یہ احسان جتلایا جائے کہ تمہیں ہم نے صدقہ دیا ہے، بلکہ الٹا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ایک جگہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ خوب توبہ کرتے ہیں اور جو لوگ خوب پاک رہتے ہیں اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کو پاک رکھیے جیسے کہ آپ ہمیشہ پاک رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک ویسے بھی پاک ہی رہتا تھا، اس میں کون سی ایسی ناپاکی تھی؟ اس کے باوجود آپ غور کریں کہ حکم دیا گیا کہ مطلب پاک رکھنے کے باوجود آپ لباس کو اور مزید پاک رکھیے، یعنی کسی قسم کی گندگی اور کسی قسم کی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے لباس میں۔ اور ان احادیث سے جو آیات آپ نے سنی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو پاک رہنا چاہیے۔ پاکیزگی کے کئی ایک درجات ہیں۔ ظاہر میں انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے غسل کے ذریعے، اور ظاہر میں انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے وضو کے ذریعے، اسی طرح اپنے کپڑوں کو پاک کرتا ہے، دھلوا لیتا ہے، ڈرائی کلیننگ ہو جاتی ہے، اس سے اپنے کپڑوں کو پاک کرتا ہے، اور اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک اور طرح سے بھی پاک کرے، اور
یہ لباس میں، اور ان احادیث سے جو آیات آپ نے سنی ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو پاک رہنا چاہیے۔ پاکیزگی کے کئی ایک درجات ہیں۔ ظاہر میں انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے غسل کے ذریعے، اور ظاہر میں انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے وضو کے ذریعے، اسی طرح اپنے کپڑوں کو پاک کرتا ہے، دھلوا لیتا ہے، ڈرائی کلیننگ ہو جاتی ہے، اس سے اپنے کپڑوں کو پاک کرتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک اور طرح سے بھی پاک کرے، اور وہ یہ کہ اپنے نفس کو اور انسان میں جو گندگی ہے اندر روح کی گندگی اس سے بھی پاک کرے، اپنے آپ پر کبھی بھی غصے کو اتنا غالب نہ ہونے دے کہ غصے میں حق اور ناحق کو بھول جائے۔ جسم پاک کر لیا اور روح پاک نہیں ہوئی تو بھی بڑا خسارہ، بڑا نقصان ہے۔ روح کو بھی پاک کرنا چاہیے، اور روح کا پاک کرنا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے دو جذبوں پر قابو پا لے، ایک غصے پر قابو پا لے اور ایک جو کچھ نفسانی خواہشات ہیں ان پر قابو پا لے۔ ان دو چیزوں پر قابو پانے سے روح پاک ہوتی ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اپنی عقل کو شریعت کے تابع کر دے، عقل سے کام لے اور شریعت کو عقل پر بھی حاکم بنا دے کہ اس کی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، مگر یہ دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو مجھے اس حکم پر عمل کیسے کرنا ہے۔ تو عقل پر شریعت کو غالب کر دینا یہ بھی اچھے لوگوں کی باتوں میں سے ہے۔ تو اپنے لیے جب طہارت آدمی حاصل کرتا ہے تو چاہیے کہ ظاہر اور باطن سے باطن میں بھی طہارت حاصل کرے۔ باطن کی طہارت حاصل کرنے میں سب سے پہلا درجہ تو یہ کہ اپنی روح کو کفر سے پاک کرے۔ جب کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتا ہے انسان تو اپنے آپ کو کفر سے نکال کے اسلام میں لے آتا ہے۔ اب چاہیے کہ کافروں والے اخلاق سے بھی نکال کے مسلمانوں والے اخلاق پیدا کرے۔ مسلمانوں سے مراد آج کل کے نہیں ہیں، وہ مسلمان ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالی نے مسلمان قرار دیا، یعنی اپنے آپ کو منافقت سے، جھوٹ سے، غیبت سے، ریاکاری سے، لوگوں کی باتیں ادھر اور ادھر منتقل کرنے سے، اور اسی طرح اس خواہش سے اپنے آپ کو پاک کرے کہ میں بڑا آدمی ہو جاؤں، لوگ مجھے سنا کریں، لوگوں کے دلوں میں میری عزت روب بیٹھ جائے۔ یہ سب چیزیں نفس کی شرارت ہیں۔ اللہ کے اچھے بندے وہی ہوتے ہیں جو نیک، پاک، متقی اور بالکل چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں یہ تمنا مر گئی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ مال کے مالک بن جائیں اور حلال اور حرام جہاں سے آئے بس سمیٹتے رہیں، اور جن کے دل میں یہ تمنا مر گئی ہوتی ہے کہ لوگ انہیں جانیں، پہچانیں یا یاد رکھیں۔ یہ تمنا کرنا کہ لوگ ہماری خوبیوں کا اعتراف کریں، لوگ ہمارے علم کی داد دیں، لوگ کہیں کہ مولوی صاحب آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، لوگ کہیں کہ جناب والا آپ اتنے سخی ہیں، آپ نے اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ سب تمنائیں کہ لوگ یہ کہیں اور یہ کہیں، یہ مرنے سے پہلے تک کی باتیں ہیں۔ موت کے بعد خالی حال جائے گا اور فقیر ہو جائے گا اور مفلس قیامت میں اللہ کے ہاں پیش ہوگا، اپنے اعمال یہیں چھوڑ جائے گا۔ عبادت گزار انسان تو وہ ہوا جو 5 وقت کی نماز کے بعد اس کے علاوہ بھی نفل پڑھے۔ یہ 5 وقت فرض پڑھ لینا، اس پہ کوئی کہتا بھی نہیں ہے کہ صاحب آپ بڑی عبادت کرتے ہیں، وجہ اس کی یہ کہ یہ عبادت تو فرض ہے، اور فرض کو خام خواہ پورا تو کرنا ہی ہے، یہ تو ڈیوٹی ہے، یہ تو دینی ہی ہے۔ اس کے علاوہ نفل پڑھے، اس کے علاوہ تہجد اور ان نمازوں کی فکر کرے، قضا نمازیں کرنے کے بعد تو پھر تو کہیں کہ یہ آدمی واقعی نیک ہے، بڑے نفل پڑھتا ہے۔ اور صرف فرض نماز پہ خوش ہوتے رہنا کہ میں بڑا عبادت گزار ہو گیا ہوں اور لوگ تعریف کریں، یہ غلط چیز ہے۔ اسی طرح یہ جو رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ کون سی سخاوت ہے؟
زکوٰۃ تو ہر حال میں دینی تھی۔ پتہ تو جب چلے جب زکوٰۃ کے علاوہ اصل زر خرچ کریں، اصل مال خرچ کریں۔ 1,00,000 روپیہ تھا اور اس پہ 2,500 روپے زکوٰۃ دے دی۔ کوئی کہتا ہے صاحب بڑے سخی ہیں، ارے صاحب یہ تو دینی ہی تھی، اپنا مال پاک کرنا تھا، کسی پہ کیا احسان۔ سخاوت تو یہ ہو کہ 2,500 زکوٰۃ دی اور اس کے بعد بھی 10-20 ہزار اصل مال میں سے خرچ کرے، جس سے دل پر بوجھ پڑے، جس سے تکلیف ہو، تھوڑی سی دکھ محسوس ہو، جس سے یہ ڈر ہونے لگے کہ پیسہ خرچ ہو گیا، اب باقی تھوڑا پیسہ ہے، کیا بنے گا بیوی بچوں کا میرا، یہ اتنا سا بوجھ جو پڑے نا، اس مال کو خرچ کرنا، یہ ہے سخاوت۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ صاحب تو 1 کروڑ کے مالک تھے اور 2,50,000 روپے خدا کی راہ میں دے دیے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ واہ واہ صاحب بڑے کھلے دل کے ہیں، خاک کھلے دل کے ہیں، اصل زر کہاں ہے، وہ خرچ کریں اللہ کی راہ میں، تو پھر ہے سخاوت۔ یہ تو وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے جو اسی کے مال کو تحفظ فراہم کرتی ہے، جو اللہ کے لیے عبادت ہے، ضروری ہے، اس پہ اسے ثواب ملے گا۔ یہ فرض تھا جو پورا کر رہا ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جس چیز کی شریعت نے تلقین کی ہے۔ شریعت نے تو اس سے آگے بڑھ کے زکوٰۃ سے بھی مال کے مصارف رکھے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے تھے کہ اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ ہمارے گھروں میں کوئی چیز جو آ جاتی تھی، ہم سمجھتے تھے ہمارا اس پر کوئی حق نہیں ہے، اور اللہ کے اچھے بندے کبھی واقعی آپ ان کی مجالس میں، ان کی صحبت میں رہیں اور غور کریں تو ضروریات زندگی سے زائد چیزیں وہ اسی طرح اٹھا کر دے دیتے ہیں جیسے کوئی گندگی لگ گئی ہو، جیسے طہارت اور پاکیزگی حاصل کر رہے ہوں کہ یہ چیز کیا ہو گیا ہے اس کو، اور یہ چیز کیسے میرے پاس رہ گئی، یہ تو میری ضروریات زندگی سے زیادہ حق ہے، میرے دوسرے بھائیوں کا حق بنتا ہے۔ ایک جگہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول آتا ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کہ آپ نے فرمایا جتنی چیزیں ضرورت سے زائد ہمارے پاس ہوتی تھیں، ہم لوگوں نے کبھی اپنا حق انہیں نہیں سمجھا، ہم دوسرے لوگوں کو وہ چیزیں دے دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے آدمی ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں ان کو بھی اپنے سے الگ کرے، تو پھر جا کر کہیں سخاوت ہوتی ہے، اور پھر جا کر کہیں انسان ضروریات زندگی سے زائد چیزوں کو ہٹا کر پھر وہ پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، مال کے غلبے سے بھی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، اس طرح سے کہ روح کی جو بیماریاں مال کی وجہ سے انسان کو لگ جاتی ہیں وہ اسے نہیں لگتی۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابیات رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی ان میں سے ام معبد بھی تھیں۔ ام معبد کی روایت آتی ہے رضی اللہ عنہا کی، اور جامع صغیر میں نقل کی گئی ہے کہ وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا آپ اللہ سے دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اور اللہ میرے عمل کو من الریا دکھاوے سے پاک کر دے کہ میں کوئی کام اس لیے کروں کہ لوگ اسے دیکھیں، ولسانی من الکذب، اور اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، اور اللہ میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، فإنک تعلم خائنۃ الأعین، اور اللہ بلا شک و شبہ آپ جانتے ہیں انسانوں کی آنکھیں کیسی کیسی خیانت کرتی ہیں، وما تخفی الصدور، اور اللہ آپ کو سب پتہ ہے جو چیز کے انسانوں کے سینوں میں چھپی ہوئی ہے۔ تو اس لیے آدمی طہارت حاصل کرتا رہے، اللہ سے یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ اس کے جسم کو، اس کی روح کو، اس کے مال کو، ہر چیز کو اللہ تعالی پاک کر دے۔ اس پاکیزگی میں ظاہر پر ہم بات کر رہے تھے، اور کچھ نشستوں سے یہ بات چل رہی ہے آپ کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر میں
جو چیزیں پاکیزگی کے لیے بتائی ہیں اسی میں سے ایک بات یہ عرض کی گئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تھے تو اپنے مبارک ہاتھوں کو زمین پر ملتے تھے۔ ہاں ایک بات یہ کہ جو دعا ابھی آپ نے سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری زبان اور آنکھ وغیرہ ان چیزوں کو پاک کر دے، تو یہ دراصل امت کی تعلیم ہے کہ تم لوگ جو مانگا کرو، وگرنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک آنکھ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک زبان کائنات میں کبھی وجود میں ہی نہیں آئی۔ یہ ہمیں تلقین کی گئی کہ ہم اللہ سے یوں دعا مانگتے رہیں۔ سو بات ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تھے تو ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت اچھی طرح پاک کرتے تھے، شدید طور پر مٹی سے یا ریت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کر لیتے تھے۔ اسی طرح جب کھانا کھا لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھانے کو دونوں طرح سے پاک کرنا حدیث سے ثابت ہے، یا تو پانی سے ہاتھ دھو لیتے تھے اور یہ بہت اچھی چیز شمار کی گئی ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت منگائی یا آپ کے سامنے ریت رکھی گئی اور اس ریت میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو صاف کر لیا، یعنی ریت سے صفائی اس زمانے میں ہوتی تھی، ریت میں لوگ اپنے ہاتھوں کو مل لیتے تھے تو وہ صاف ہو جاتے تھے، چکناہٹ وغیرہ جو انگلیوں پر ہوتی تھی وہ اتر جاتی تھی۔ ہمارے زمانے میں اگر کوئی آدمی نہیں دھوتا اور ٹیشو پیپر سے صاف کر لیتا ہے، کسی عذر کی وجہ سے نہیں دھو سکتا، تو پھر بھی یہ سنت پوری ہو جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کا استعمال کیا ہے۔ اس کی جگہ آج کل ٹیشو پیپر ہے، اس سے صاف کر لے تو بھی کھانے کے بھی بعد ہاتھ صاف کرے، اور پانی سے کرنا تو ظاہر ہے کہ بہت اچھا ہے، بہت افضل ہے۔ اگر پانی نہیں میسر تو بھی ٹیشو پیپر کے ذریعے ہی صحیح، مگر آپ دیکھیے کھانا پاک، انسان کے ہاتھ پاک، اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ دیکھو انگلیوں پہ چکناہٹ لگ جائے گی تو اسے کھانے کے بعد تم پاک کر لیا کرو، پانی سے کرو، ٹیشو پیپر سے کرو، ریت سے، جس طرح بھی بس پاک کر لیا کرو۔ تو یہ تو حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک چیزوں کے بارے میں۔ اسی کی مثال دوسری حدیث آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تھے تو حدیث میں آیا ہے کہ دودھ کے بعد کلی کر لیتے تھے، اور آپ فرماتے تھے اس دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے اور یہ دانتوں میں منہ میں رہ جاتی ہے، تو اس چکناہٹ سے بھی جو پاک چیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اپنے منہ مبارک کو صاف کرتے تھے۔ تو یہ تو ان چیزوں کے بارے میں شریعت کی تعلیم ہے جو پاک ہیں، درست ہیں۔ آپ سوچئے جو ناپاک چیزیں ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کے بعد کتنی پاکیزگی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں ہوگا۔ اسی لیے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تھے تو اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو مٹی میں وہ مل دیتے تھے تاکہ ہاتھ پاک ہو جائیں۔ دائیں ہاتھ کو طہارت میں استعمال کرنے سے ممانعت کی گئی ہے، راستوں میں قضاء حاجت کرنا اس چیز سے ممانعت کی گئی ہے کہ کوئی آدمی راستوں کو خراب کرے اور ایسے ہو کہ راستوں سے بو آنے لگے، ان چیزوں سے منع کیا ہے شریعت نے، اور لوگوں کو رک جانا چاہیے ایسی حرکتوں سے۔ اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، مسلمان بھی بدنام ہوتے ہیں، اور گزرنے والا بھی سوچتا ہے کہ یہ تعلیم دی ہے آخر ان لوگوں کو شریعت نے علیہ باللہ کہ ان کی اپنی ذاتی زندگیاں، ان کے محلوں کی زندگیاں، ان کی مارکیٹس کی زندگیاں کتنی خراب گزرتی ہیں، یہاں تک کہ لکھ کے لگانا پڑتا ہے کسی کو کہ دیکھو گدھا پیشاب کر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ شریعت پہ تو عمل چھوڑا ہی چھوڑا تھا، عقل سے کام لینا بھی چھوڑ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر زور دیا ہے،
ان چیزوں پر بھی زور دیا ہے کہ دیکھو کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے عام لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو. ہفتے میں ایک بار غسل کرنا، کپڑے بدلنا، عطر لگانا، یہ سب کی سب چیزیں طہارت میں پاکیزگی میں شمار کی گئی ہیں. ابو داؤد میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں فطرت میں داخل ہیں، اور 10 چیزوں کو جب گنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان میں سے فرمایا کہ مسواک کرنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ اپنے منہ کو صاف رکھے، دانت صاف رکھے، ناک میں پانی ڈالے، ناک کو صاف رکھے، اور ناخن تراشنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ناخنوں کو تراشتا رہے. یہ فطری امور ہیں اور یہ طہارت کی اور پاک چیز ہونے کی علامت ہیں. یہ فرمایا ہے کہ ناخن تراشتا رہے، اور ناخنوں کو تراشنا، صاف رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ یہ فطرت کی چیزیں ہیں. اسی لیے آپ اللہ کے اچھے بندے، کبھی آپ انہیں دیکھیں ان کے ناخن اور انگلیاں کبھی کوئی میل کچیل نظر نہیں آئے گی، ناخن بڑھ جائیں تو بھی صاف بالکل رہتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ناخنوں کے اوپر میل کبھی جم جاتی ہے، کبھی ہاتھ گندے ہو ہی جاتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، مگر پہلی فرصت میں ہاتھ دھو لینے چاہیے. ناخنوں کے اوپر کبھی چکناہٹ کی چیز جم جاتی ہے، اس سے اپنے ناخنوں کو اوپر سے بھی صاف کرنا چاہیے. یہ جو چھوٹے چھوٹے اس میں مسام ہوتے ہیں، درزیں ہوتی ہیں، ان پر میل جم جائے اور آدمی غفلت سے انہیں صاف نہ کرنا چاہیے. خواہ وہ دن اور رات میں ایک وقت دینا پڑے اس کو، خواہ وہ وقت نکال کے 5-10 منٹ بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو، ناخنوں کو صاف کرنا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کا، پاک رہنے کا کتنا اہتمام کرتے تھے. جمعے کے دن خاص طور پر طہارت کا اہتمام فرماتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا جو جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہوا اس حالت میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور اس آدمی کے پسینے کی بو گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. تو آپ نے اس پہ تنبیہ فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی سے ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے جب آئے تو مراد یہ تھی کہ مجمع زیادہ ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو اپنا ایک الگ جوڑا کپڑوں کا رکھ لے جسے وہ صرف جمعے ہی کے دن پہنا کرے. اور کیا تم سے ایسے نہیں ہو سکتا کہ جمعے کے دن جب آیا کرو تو غسل کر کے آیا کرو. اور خوشبو کا استعمال بھی ایک جگہ آیا ہے. اسی لیے آپ کو سن کے شاید یہ حیرت ہو، اور حیرت ہونی ہی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا تعلق علم سے تو بالکل ٹوٹا ہوا ہے. یہ تو پڑھے پڑھائے آتے ہیں دنیا میں، نہ انہیں سائنس پڑھنی ہے، نہ انہیں ٹیکنالوجی پڑھنی ہے، نہ انہیں دین پڑھنا ہے، انہیں کچھ بھی نہیں کرنا. یہ شہزادے ہیں، دنیا میں خدا نے بھیجا ہے کہ ذرا سیر ویر کر کے آ جاؤ اور ذرا ایک چکر لگا کے آ جاؤ، ذرا دیکھ لو مخلوق ہماری ٹھیک ہے، لوگ ٹھیک ہیں، بس ٹھیک ہے پھر واپس آ جاؤ. یہ شہزادے ہیں، یہ صرف سیر کرنے آئے ہیں، دنیا میں کوئی کام انہیں نہیں رہ گیا. تو اس لیے حیرت ہو شاید آپ کو سن کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر یہ حکم دیا، اور یہ انہوں نے اپنے پاس سے حکم نہیں دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا کہ آپ نے فرمایا جمعے کے دن مساجد میں تم خاص اہتمام سے خوشبو لگایا کرو. اور حکم اصل میں الفاظ تھے کہ بتلایا اس کے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں کو اپنی حکومت میں کہ جمعہ کے دن خاص طور پہ جا کے وہ اس لفظ ہے خاص اسے دھونی دیا کرو. ہاں اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو دھونی دیا کرو. دھونی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خوشبودار چیز انگاروں پہ جب ڈالتے ہیں تو اس سے خوشبو پیدا ہوتی ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی مسجدوں میں بخور جلایا جاتا تھا۔ عود کی جو لکڑی ہوتی ہے تو عود کی لکڑی کی دھونی دی جاتی تھی، یعنی ایک آدمی خاص طور پر مسجد میں انگارے لے کے انگیٹھی کو گھماتا تھا اور اس میں وہ اوپر سے ڈالتا جاتا تھا لکڑی، اور لکڑی سے جو دھواں اٹھتا تھا وہ بڑا خوشبودار ہوتا تھا، تاکہ مسجدیں خوشبو کا مرکز بنی رہیں، مسجدوں میں خوشبو پھیلتی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سرکاری طور پر یہ حکم تھا۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا کہ ایک دو سپرے لے کے رکھ لے اور سپرے جمعے کے دن لوگ آتے ہیں ہوا میں وہی سپرے کر دیا جائے تاکہ خوشی محسوس ہو، تاکہ لوگوں کے ایک دوسرے کے قریب رہنے سے جو ایک طرح کا معمولی سا بھی تعفن پھیل جاتا ہے، پسینے کی بو پھیل جاتی ہے، یہ نہ رہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ اور وہاں یہ اہتمام تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ہر مسجد میں جمعہ کے دن خوشبو لگایا کرو، پھیلایا کرو، تاکہ آنے والے لوگوں کو سکون اور اطمینان ہو۔ اور اب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہر نماز میں، ہر مسجد میں تقریباً داخل ہوں اور سب سے پہلے بو آتی ہے، دماغ میں چڑھتی ہے۔ یہ اب اسلام کا حال اور مسلمانوں کا رہ گیا ہے۔ بیت الخلاء بنائیں گے ٹھیک مسجد کے دروازے کے ساتھ، تاکہ وہاں سے جو بھی گزرے گلی سے، سڑک سے، تو اس بو کو سونگھ کر اسے احساس ہو کہ یہاں یقیناً کوئی مسجد ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات کے عمل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی حالت میں جب آدمی بیت الخلاء میں جائے تو کوئی بات چیت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ کی بات ہے۔ شرح نکایا میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات پر فتویٰ دیا ہے، اور اس میں حدیث بھی آئی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے ابو داؤد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی بیت الخلاء میں ایسی حالت میں باتیں کرے، اور الفاظ یہ آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا فإن اللہ یمقت علی ذلک، لوگوں اس حالت میں گفتگو کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بس یہ بھی ایک طریقہ ہے جو اس امت نے اسے بھی نہیں چھوڑا، اس طریقے پہ بھی رہ کے عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کا کوئی سامان ایسا نہیں ہے جس پہ یہاں عمل نہ ہوتا ہو۔ بڑے گھرانوں میں چلے جائیں، موبائل فون لے کے صاحب بات کر رہے ہیں، اور باتھ روم میں جانے کی ضرورت پیش آئی، سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بھی بات چیت جاری ہے، وہاں موبائل فون سنا جا رہا ہے۔ اور ایمرجنسی ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی ایسا بڑا آدمی ہو جس کو فون کی ہر وقت ضرورت پیش آتی ہے، کبھی کسی مشکل میں بات کرنی پڑ جاتی ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، لیڈی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہے، بیت الخلاء میں سے معلوم ہے کہ مجھے گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، غسل کرنا ہے 20 منٹ لگ جائیں گے، کوئی ایمرجنسی کال آ سکتی ہے، وہ الگ صورتیں ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں جن کی گنجائش رکھی گئی شریعت میں، مگر اس کی کوئی گنجائش تھوڑا ہی ہے کہ بیڈ روم میں چائے پی اور لیٹ کے باتیں ہو رہی تھیں، پھر ضرورت محسوس ہوئی بیت الخلاء میں چلے گئے اور ماشاءاللہ سیٹ پہ بیٹھ کے موبائل فون پہ باتیں ہو رہی ہیں اور حال لوگوں کے پوچھے جا رہے ہیں۔ اور یہ تو بڑے لوگوں کا حال کم ہے، ان کے صاحبزادوں کا حال زیادہ ہے کہ بیت الخلاء میں جا کے گھر والوں سے چھپ کے فون کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں حدیث میں آیا ہے فإن اللہ یمقت علی ذلک، لوگوں ایسی حالت میں بیت الخلاء میں جا کے باتیں کرنا اللہ کو ناپسند ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ منع کیا گیا ہے اسی لیے کہ اس حالت میں یہ حرکت نہ کرے۔ اور یہی حالت اگر آپ دیکھیں گے کہ نالی کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور ساتھ ہی آواز آتی ہے کہ اس کو اتنے پیسے میں چیز دینا، 1 منٹ ٹھہرنا صاحب میں آ رہا ہوں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ بد تہذیبی کی علامت ہیں۔
اسی طرح حدیث میں منع آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے منع کیا کہ کوئی آدمی بیت الخلاء میں جائے تو کوئی آیت پڑھے یا حدیث پڑھے۔ اور اس کی عملی صورت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے، جب غسل کرتے ہیں تو کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، دعائیں پڑھتے رہتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ منع آیا ہے اس صورت میں کوئی دعا نہیں مانگنی چاہیے اور کوئی بھی کلمہ وغیرہ تو ہے ہی نہیں۔ جو بھی پاکیزگی حاصل کرنی ہے، پاک ہونا ہے، غسل کے ذریعے آدمی پاک ہو گیا اور بس۔ کلمہ کیوں پڑھے؟ کفر اسلام تھوڑا ہی، یا کوئی دعا کیوں پڑھے؟ جو دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لے، اور جو بعد کی دعا ہے وہ بعد میں پڑھ لے، بس قصہ ختم۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کی روایت آئی ہے، غالباً عطا بن ابی رباح ہیں، اور عطا رحمۃ اللہ علیہ نے 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لا تشهد الملائکۃ علی خلائقہ، لوگوں یہ بیت الخلاء میں بیٹھ کر اپنے اوپر فرشتوں کو گواہ نہ بنایا کرو۔ یعنی فرشتے انسان کی گفتگو لکھتے ہیں، تو جب بیت الخلاء میں جاؤ تو پھر بیٹھ کر وہ فرشتوں کو یہ زحمت نہ دو کہ وہ وہاں بھی آ کر تمہارے اوپر گواہ بنے، بچو اس بات سے۔ اور اسے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے لوگوں میں سے تھے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو تو اللہ نے اتنی سمجھ کی تھی، اتنا فہم دیا تھا دین کا، اتنے بڑے آدمی تھے کہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات ان تک پہنچی تھیں، اور بہت اللہ نے علم دیا تھا، اور اس کے ساتھ اتنی تواضع تھی، اتنی عاجزی تھی کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھاتے تھے اپنے محلے میں اور بس جلدی گھر چلے جاتے تھے، ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کا مطلب اس زمانے میں یہ لیا جاتا تھا کہ جو آدمی نماز کے بعد مسجد کے کسی ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگوں تم مجھ سے دین کے مسائل پوچھ سکتے ہو، فتویٰ لے سکتے ہو، اور تم مجھ سے دین کے متعلق کوئی بات کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم کو متہم کرتے تھے، یعنی اپنے علم کو تھوڑا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ لوگ ان سے مسائل پوچھیں۔ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا احترام، ان کے علم کا اتنا احترام لوگ اس زمانے میں کرتے تھے کہ حجاج ابن یوسف نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑنے کے لیے فوج کو بھیجا اور کہا کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر لے آؤ۔ اور ان کے زمانے میں ایک بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، اور ان کا نام تھا ابراہیم تیمی۔ تو فوج والے چلے گئے، تب ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر لے گئے۔ تو حجاج کو رپورٹ ملی کہ ابراہیم کو پکڑ کر لے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا، حجاج نے کہا کہ اسے جیل میں ڈال دو۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا کہ مجرم جو ہے حجاج جسے سمجھتا ہے وہ میں نہیں ہوں، بلکہ میرے ہی ہم نام ایک دوسرے بزرگ اس شہر میں رہتے ہیں، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں۔ تو ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب کرامت ہونا، اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو حجاج بن یوسف نے خواب میں دیکھا اس ظالم نے کہ اللہ کو کوئی دوست انتقال کر گیا ہے۔ صبح اٹھا تو اس نے کہا آج دیکھو کوئی آدمی مر گیا ہے، مجھے اطلاع دو اس کی۔ تو بتایا گیا کہ جیل میں ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ہو وہی اللہ کا دوست تھا، مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کو کوئی دوست چل بسا۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو حکومت کی رفتار کیوں کرے، آپ تو ایک طرف رہنے والے عبادت کرنے والے آدمی ہیں، حجاج بن یوسف کو تو ابراہیم نخعی چاہیے تھے، تو آپ حکومت کو کہیں، فوج کو کہ میں وہ آدمی نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا چپ رہ، ایسی بات نہ کر، تمہیں پتہ ہے ابراہیم نخعی جو ہیں وہ فتویٰ دینے والے لوگوں میں سے ہیں،
بہت اللہ نے علم دیا ہے تو اچھا ہے حکومت دھوکے میں رہے اور میں جیل میں پڑا رہوں، بجائے اس کے کہ ابراہیم آئیں یہاں پر ابراہیم نخعی اور دین کا کام رک جائے، مجھے یہ قربانی دینی ہے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اتنا ایک دوسرے کے پر جان سے رکھنے والے لوگ تھے یہ تابعین، اور ان کے جو اساتذہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ان کے تو کہنے ہی کیا، ان سے کوئی محبت نہیں رکھتا مگر وہی جو مومن ہو، اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے کوئی نفرت نہیں کرتا، ان کے اعمال کے نکتہ چینی نہیں کرتا مگر وہی آدمی جس کے دل میں کوئی مرض ہو۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ابن ابی شیبہ میں آیا ہے تو فتویٰ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اربعۃ لا یقرؤون القرآن عند الخلاء، اور کہتے تھے 4 آدمی ایسے ہیں جنہیں قرآن پاک کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک فرماتے تھے وہ جو بیت الخلاء میں ہو تو بیت الخلاء میں قرآن پاک کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی سے بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ بیت الخلاء میں نہ صرف یہ کہ قرآن پاک کا پڑھنا جائز نہیں ہے بلکہ اللہ کا ذکر کرنا اس طرح کا جائز نہیں جس میں زبان ہلانی پڑے۔ ہاں روح کسی کی اللہ کو یاد کرتی ہو وہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ چیز ہے، وہ تو جائز بھی ہے مگر اس طرح کا ذکر جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جس سے غسل واجب ہو وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہمارے زمانے میں ایک آزادی کی وبا پھیل گئی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ مرد و عورت جس حال میں بھی ہوں بس قرآن کی تلاوت جائز ہے، یہ بہت سنگین گناہ ہے اور بہت سنگین بات ہے جس کی اجازت لوگ دے رہے ہیں۔ غور کرنا چاہیے، ناپاکی کی حالت میں جب غسل ضروری ہو تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ اور حدیث میں دیگر جگہوں پر بھی اس کی ممانعت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کو منع فرمایا۔ اور ایک بات اور بھی جو پہلے بھی گزر چکی ہے غالباً لیکن اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے، اور وہ یہ تھی کہ دیکھیے صفحات کو استعمال کرنا، کاغذ کو استعمال کرنا نجاست کی پاکیزگی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ٹیشو پیپر جو خاص اس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے صرف وہی جائز ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو کاغذات ہیں وہ جائز نہیں۔ اب بحر الرائق میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بیان کی ہے، مسئلہ انہوں نے لکھا ہے بالکل پہلی جلد میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ فقہا نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ درختوں کے پتے، ہرے بھرے جو پتے ہوتے ہیں، درختوں کی شاخیں توڑنا اور ان کے پتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا، وہ کہتے ہیں کہ فإنہ مکروہ، یہ بھی مکروہ ہے۔ درختوں کے پتے توڑنا، سرسبز درختوں کے، اور ان سے طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنا، وہ کہتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے۔ تو اس لیے دیہات میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پتوں کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ پتے جو ہیں وہ ہرے بھرے ہیں، وہ دنیا میں ایک رونق کی چیز ہے، کیوں خام خواہ سے خراب کیا جائے۔ اسی طرح انہوں نے مسائل میں لکھا ہے کہ بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالی کا ذکر جو زبان سے ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ بھی نہیں کہے گا، اور اگر کوئی سنے گا تو اس چھینک کا جواب دینا یعنی یرحمک اللہ یہ بھی نہیں کہے گا۔ یہ ساری چیزیں اسی نے ناجائز حرکت کی۔ بیت اللہ میں اسے الحمدللہ اس میں ولیعذ باللہ بیت الخلاء میں اسے الحمدللہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو بیت الخلاء میں اس نے یہ حرکت اگر کر ہی دی ہے غلطی سے، تو باہر اگر کوئی سنتا ہے تو اس سے چاہیے کہ اس کو جواب نہ دے۔ اسی طرح سلام کرنا بھی نہیں چاہیے اور سلام کا جواب بھی اس حالت میں نہیں دینا چاہیے۔ سلام کرنا اور جواب دینا اس کے کئی ایک مسائل ہیں، بہت جگہیں ایسی ہیں جہاں پر سلام کا جواب دینا واجب ہے اور بہت جگہیں ایسی ہیں جہاں پر سلام کا جواب دینا ضروری نہیں۔ ہم اس کے 2 مسئلے آپ سے ذکر کر دیتے ہیں۔
ٹیلی فون پہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے کوئی کہتا ہے السلام علیکم اور دوسرا بھی سے کہتا ہے کہ السلام علیکم. یہ بات درست نہیں ہے. سلام کا جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے. سمجھے آپ؟ سلام کا جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے. تو میرے بھائی جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب وعلیکم السلام سے دینا چاہیے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو یا تو اتنا ہی جواب دو جتنا اس نے کہا ہے، اور یا اس سے ایک درجہ بڑھا دو، ذرا سا آگے چلے جاؤ. اس نے کہا السلام علیکم اور اس کو بھائی یہ جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس چیز سے کہ سلام کے مقابلے میں سلام ہی کیا جائے، بلکہ یہ بتلایا ہے کہ کوئی سلام کرتا ہے اس کا جواب دینا چاہیے. یہ واجب کا ترک ہے، اور یہ بھی سنگین گناہ ہے جو دن رات ٹیلی فون پہ ہوتے ہیں. ادھر سے بھی سلامی جا رہی ہے، ادھر سے بھی سلامی پیش کی جا رہی ہے. اس سلام کا جواب دینا چاہیے. جب کوئی کہے السلام علیکم تو وعلیکم السلام کہنا واجب ہے، یا پھر سلام سے جیسے کرے نا کہ چلو واجب چیز جو تھی اس پہ نہیں عمل ہوا، یہ بھی ایک درجہ ماڈرن ہو جائے گا نا، زیادہ اچھا ہو جائے گا، لوگوں میں زیادہ شہرت ہوگی کہ سلام اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے والعیاذ باللہ. تو اس لیے آدمی سوچے کہ اپنی زندگی وہ کیسے بنا رہا ہے. دن میں 10 15 20 منٹ 1 گھنٹہ بالکل الگ نکال کے بیٹھ کے سوچے کہ میں آخر کر کیا رہا ہوں. اللہ نے تمہیں انسان اور انسانوں میں بھی مسلمان بنا کے دنیا میں بھیجا تھا، اور میں کیا دن بدن حرکتیں کر رہا ہوں اور کس طرف کو جا رہا ہوں. تو اس لیے سلام کا جواب واجب ہے، سلام کا جواب دینا چاہیے ٹیلی فون پر بھی اور اسی طرح خط میں بھی. اور ہر سلام کا جواب ضروری نہیں. اس کی بھی ایک مثال سن لیجیے. جیسے فقیر آتا ہے تو فقیر جو آتا ہے وہ سلام جو کرتا ہے تو اصل میں وہ سلام وہ نہیں کر رہا کہ آپ کو دعا دے رہا ہے کہ اللہ سلامت رکھے، بلکہ اصل میں تو وہ مانگنے کے لیے آیا ہے. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ فقیر کے سلام کا جواب دینا یہ ضروری نہیں، کیونکہ اس کی نیت ہی سلام کرنے کی نہیں ہے بظاہر، وہ جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ اور. اسی طرح اس حالت میں بیت الخلاء میں آذان کا جواب دینا یہ بھی منع ہے. آذان کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. اسی طرح یہ بھی منع کیا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ تھوکنا بھی نہیں چاہیے. آپ غور کریں کہ منہ کھولے گا تھوکے گا، یہ بھی ایک طرح کی کراہت کی بات ہے، گندگی میں اور گندگی شامل کر رہا ہے، تھوک رہا ہے. منع کیا ہے اس سے. یہ ہے ہماری شریعت اور دین کتنی پاکیزگی کتنی صفائی کی بات انہوں نے بتائی ہے، کتنا پاک رہنے کی تلقین کی ہے کہ وہ کہتے ہیں تھوکے بھی نہیں، اور اسی طرح ناک بھی صاف نہ کرے. اور ایک اور بات جو انہوں نے لکھی ہے کہ ولا یتنحنح، اور اسی طرح کھنگارے بھی نہیں. یہ تو ایسی چیز ہے جو بیت الخلاء میں جا کر کرنا گویا والعیاذ باللہ فرض واجب کے درجے میں ہے کہ کنگار کے گلا صاف کرنا، اس گندگی کو چوٹنا، ایسے مسائل ہیں جن کے ذکر سے بھی آدمی کراہت محسوس کرتا ہے. مگر کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور فرمایا کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہوں. یہی تعلیم آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو چیزیں جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے جب استنباط کیا گیا، اس سے جب مسائل ثابت کیے گئے تو معلوم ہوا کہ بیت الخلاء میں گندگی میں جا کے تھوکے بھی نہیں، گلا بھی صاف نہ کرے. ان سب چیزوں کو منع اس لیے کیا گیا ہے کہ آدمی کے اندر نظافت اور پاکیزگی کی حس مر جاتی. پھر اسی طرح حنفی فقہا نے فتاوی میں کچھ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے یہ بات، مکروہ تحریمی یعنی حرام کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ جاری پانی میں کوئی آدمی پیشاب کرے، جاری پانی کو خراب کرے. اور جو جاری پانی نہیں تو کھڑا ہوا پانی ہے اس میں تو بدرجہ اولا مکروہ ہے، یعنی اس میں تو واقعی منع ہے، حقیقتاً منع وہاں بھی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ منع وہاں ہے
کہ پانی کھڑا ہے تو اس میں حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ دریا، کنواں، حوض، چشمہ، ان چاروں میں یہ پانی ایک طرح سے جاری ہے نا، دریا میں بھی پانی جاری ہے، کنویں میں بھی جاری ہے، حوض بھرا ہوا ہے بہت بڑا، اس میں نجاست اگر گر بھی جائے تو اسے ناپاک نہیں کرتی، یا چشمہ جاری ہے، وہ ان چاروں کا نام لے لے کے کہتے ہیں کہ ان کے کنارے بیٹھ کے پیشاب کرنا بھی جائز نہیں۔ پانی کی طرف تو کیا منہ کرے گا، پانی پہ بیٹھ کے اس کی طرف پشت کرنا، پیٹ کرنا، اور اس کے قریب اس کے کنارے پہ بیٹھ کے ایسی حرکت کرنا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ وہ پانی جو ہے وہ جو گندگی ہے وہ مٹی میں ملے گی، اور مٹی سے پھر وہ پانی میں ہی بالآخر شامل ہو جائے گی، تو منع کیا۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ جاری پانی کے کنارے پر جو لوگ اپنے گھر بنائیں انہیں چاہیے کہ گٹر کا سارا سسٹم، سیپٹک ٹینک، یہ سب چیزیں بڑے اہتمام سے بنوانی چاہیے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ جہاں پہ نہر بہ رہی ہے، ندی نالا کوئی پہاڑی علاقوں میں ہے تو وہاں پر گھر بنا لیا اور بیت الخلاء جو تھا اس کا پر نالا جاری پانی میں ڈال دیا۔ مکروہ تحریمی حرام کاموں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بچانا چاہیے پانی کو، پاک رکھنا چاہیے، چاہے پانی دریا کا ہو اور چاہے وہ پانی حوض کا ہو اور چاہے وہ قدرتی چشمے کا پانی ہو اور چاہے وہ کنویں کا پانی ہو۔ کنویں اور ان تمام چیزوں کے کناروں کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ نجاست اور گندگی مٹی میں چلی جائے گی، مٹی سے اس پانی میں جا کے مل جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اپنی کوٹھیاں، جو اپنے گھر، جو اپنی کوئی بھی کنسٹرکشن ایسی جگہوں پر کریں جہاں قریب میں جاری پانی ہے تو پوری طرح سیپٹک ٹینک اور ان چیزوں کو بنوائیں اور خاص اہتمام کریں تو پھر جاری پانی کو نقصان نہ پہنچے، وگرنہ اپنے بعد وہ ہمیشہ جب تک وہ تعمیر رہے گی وہ اپنے بعد اس چیز کو چھوڑ جائیں گے، اس گناہ کو، اور قبر میں پہنچ کے بھی اس گناہ پہ جو ثواب عذاب ہونا ہے ہوتا رہے گا۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، شریعت عمل کرنا چاہیے، اپنی خواہشات کو اور پورا کرنا اور اپنے آپ کو بے لگام چھوڑ دینے کی بات شریعت نے نہیں سکھائی۔ شریعت نے ہر چیز میں بتایا ہے کہ کیسے انسان بن کے رہنا ہے، کیسے اچھے اخلاق رکھنے ہیں، کیسے لوگوں کے لیے راحت اور آرام کا موجب بننا ہے، کیسے کوئی بھی فعل ایسے نہ کیا جائے جس سے عام اللہ کی مخلوق تنگ ہو، جس سے پاکی ناپاکی ان چیزوں کا انسانوں میں تصور اٹھتا جائے۔ وہ کہتے ہیں منع ایسی چیزیں۔ اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ جو پھلدار درخت ہے وہ اس کے متعلق بھی کہ اس کے نیچے بھی مقاصد کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے، اسی طرح جہاں سایہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں۔ اور اس میں جو ایک مسئلہ ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ عورت اپنے بچے کو ان کاموں کے لیے جب بٹھائے گی تو وہ بھی قبلہ رخ نہیں بٹھا سکتی۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں بٹھا دیتے ہیں گھر میں یا حویلی میں یا باہر یا کہیں بھی، تو قبلہ کا احترام بچوں سے بھی کروانا چاہیے۔ عورت کے لیے جائز نہیں ہے، خاتون کے لیے، یعنی یہ ماں کے لیے، بہن ہے ان کے لیے، کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح بٹھائیں کہ قبلہ رخ یا قبلے کی طرف ان کی پشت ہو جائے۔ بچوں کو بھی اس سے بچانا چاہیے۔ اور اسی طرح فقہا نے مکروہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنب المساجد، مسجدوں کے پہلو میں طہارت حاصل کرنا۔ یہ بحر الرائق کی پہلی جلد آپ دیکھ لیں، انہوں نے صاف یہی الفاظ لکھے ہیں البحر الرائق میں کہ مسجدوں کے پہلو کو استعمال کرنا طہارت کے لیے یا ان مقاصد کے لیے یہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے۔ کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ مسجد میں جو نمازی آئیں گے تو وہ بو سے انہیں تنگی نہیں ہوگی۔ کاش کہ مسلمان اس مسئلے پہ عمل کر لیتے، کاش کہ کوئی مسجدیں بناتے ہوئے انہیں بتاتا کہ یہ نہ کرو، مسجدوں کے ساتھ بیت الخلاء ایسے مت بناؤ، یہ مکروہ کام کر رہے ہو، اور لوگوں کو ذرا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح شریعت کو مسخ کر رہے ہیں، کس طرح پاکی اور ناپاکی کے تصور کو ختم کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں
ایک مسئلہ یہ بھی خیال میں رہنا چاہیے کہ آخر کتنی حد تک مسجد سے یا پانی سے ان چیزوں سے دور یہ جگہیں بنائی جائیں. انشاءاللہ کل اس مسئلے پہ گفتگو کریں گے.